بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، 27 رمضان یوم قیام پاکستان کا قیام شب قدر 27 رمضان کو ہوا۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ خالق و مالک کائنات کی عظیم حکمت عملی کا حصہ ہے، جس سے رمضان، قرآن اور پاکستان کی نسبت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے پیارے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، جب میں سورہ رحمان پڑھتی ہوں نا، اور اس میں جب اللہ رب العالمین ہمیں بار بار یہ فرماتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو آپ یقین کریں، مجھے ایسا لگتا ہے واقعی اللہ رب العالمین کی ہم کسی نعمت کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو ہمیں انسان بنایا، یعنی اشرف المخلوقات۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور سب سے بڑی تیسری خوش نصیبی جو ہماری ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے نا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ اور چوتھی بڑی خوش نصیبی کہ اللہ رب العالمین نے اسی رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں ہمیں قرآن پاک بھی عطا فرمایا۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی پوری زندگی کا جو ضابطۂ حیات ہے وہ اس کے مطابق گزاریں، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم نے تو اسے پس پش ڈال دیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کے ہم حقوق دینے تک کو اس کو تیار نہیں۔ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اور اللہ رب العالمین نے خاص کرم جو ہم پر کیا ہے، ہمیں ایک آزاد ملک پاکستان عطا کیا ہے۔ دوستو، اس آزادی کا ہم اسی وقت اس آزادی کی اسی وقت قدر جان سکتے ہیں جب ہم اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں، کشمیریوں، فلسطینیوں، برما کے مسلمانوں اور ملک کے جتنے بھی حصوں میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر، اور جب ہم اپنی آزادی کو دیکھتے ہیں تو واقعی اللہ رب العالمین کی اس بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی پر لگتا ہے کہ شکرانے ہی ادا کرتے رہیں، دل چاہتا ہے شکرانے ہی ادا کرتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا اسی وقت اندازہ ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بزرگوں کی دی ہوئی قربانیوں کی تاریخ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں یا اپنی اولادوں کو بھی ان کے بارے میں بتائیں۔ آج کی نوجوان نسل کو اور ہمیں بھی یہ ملک بالکل ایسے ملا جیسے پکا پکایا پلاؤ۔ ظاہر ہے جب کھانا پکا پکایا ملتا ہے تو صرف کھا کر ہضم کر دیا جاتا ہے، کیسے پکایا، کیسے اس میں جدوجہد کی، کیسے اس میں محنت کی ہے، اس کا اندازہ تو پکانے والے کو ہی ہوتا ہے، اس کی محنت کا وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے کتنی محنت سے اس کو بنایا ہے۔ کھانے والا تو صرف کھا کر اپنا لطف لیتا ہے۔ تو ہم انہی لوگوں میں سے ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی جو ہے نا وہ پلیٹ میں سجا کر دے دی گئی اور ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک میں اس آخری عشرے کی پیاری سی 27ویں شب کو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیارا وطن پاکستان عطا کیا ہے، اور واقعی اللہ رب العالمین کی یہ حکمت عملی تھی، یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ ایک تو لیلۃ القدر، انہی تاکراتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ایک پاکستان، اور جو میں نے آپ کو بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں، کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، کبھی بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس قدر بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں اشرف المخلوقات نہ بناتا، جانور بنا دیتا تو کیا ہوتا ہمارا؟ ہمیں کسی مسلمان کے گھر میں نہیں بلکہ کافر کے گھر میں پیدا کر دیا ہوتا تو کتنے بد نصیب ہوتے ہم، جہنم کے مستحق ہوتے ہم۔ جنت کی جو بیش بہا نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ رحمان میں بتائی ہیں، اس نعمتوں کے قابل بھی نہ ہوتے ہم۔
ایک اور بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کر کے قابل فخر بنا دیا، قابل فخر بنا دیا ان انبیاء کرام کے لیے بھی جو خود ہماری امت میں پیدا ہونا اپنا فخر سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ اے کاش کہ میں اس امت میں سے پیدا ہوتا، میں اس امت میں سے ہوتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ امت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ جی میرے بہن بھائیوں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کا قدر کریں، اور اپنے تمام جو مسلمان بھائی بہن، مظلوم مسلمان بھائی بہن، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی اس آزادی سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔